جی اور یا صاحب افغانستان کے بعد ایران سے بھی چھٹی اور اس کے بعد جو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایران چین سے اپنی قربتیں بڑھا رہے ہیں، جو بھارتی ٹی وی چینلز کہہ رہے ہیں، ہونے کیا جا رہے ہیں؟ اس خطے کا جو نقشہ بدلنے والا ہے یا جو چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں وہ ہیں کیا؟ ذرا ہمارے ناظرین دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر اگر میں یہ کہوں سنگل کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو وہ طالبان کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ 22 جنوری 2009 کو انہوں نے ایک سڑک بنائی تھی نیمروز پروونس میں، 2 ضلع ہیں افغانستان کے، دلارام اور زرنج۔ ٹھیک ہے، یہ پوری کی پوری روڈ، دلارام جو ہے یہ بارڈر ڈسٹرکٹ ہے ایران کا، اور زرنج جو ہے یہ آگے جا کے قندھار کے پاس آتا ہے، پھر قندھار سے ہرات جاتی تھی وہ روڈ۔ افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، اور انڈیا کی پہلے دن سے یہ کوشش تھی کہ افغانستان کا پاکستان پر انحصار ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے آسان ترین راستہ یہ تھا کہ آپ چہابار کی جو بندرگاہ ہے جو گوادر سے کوئی 70-80 کلومیٹر دور ہے، اس بندرگاہ سے ایک راستہ نکالیں زاہدان، کیونکہ اس کے ساتھ 400-450 کلومیٹر پاکستان چلتا ہے، اور وہ زاہدان سے پاکستان کے بعد آگے جا کے وہ رباط کے پاس جا کے نیمروز پروونس جو ہے ان کا، ہلمند کا جو علاقہ ہے اس میں انٹر ہو جاتا ہے، ہلمند ریور کے بس۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم افغانستان میں روڈ بنا دیتے ہیں اور اس روڈ کو ہم کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہو جائیں گے۔ 2009 کے 22 جنوری کو یہ کمپلیٹ ہوئی ہے، اور 27 مارچ کے قریب طالبان نے اس روڈ پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، اور یہ اس پہ تھا $152 ملین خرچہ آیا تھا انڈیا کا۔ اب وہ علاقہ ایسا ہے کہ جس علاقے کے اندر برٹش ٹروپس تھی، صحیح ہے، انہوں نے بانٹے ہوئے تھے علاقے کسی کو، تو برٹش ٹروپس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ٹرینڈ ہیں رائٹنگ کے اوپر، یہ وہ سارا کچھ جلیانوالہ باغ سے ٹرینڈ ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن ان کو انہوں نے نکال دیا۔ آخری جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ چونکہ ایران کا بڑا مفاد تھا، تو ایرانی جو فورسز تھیں انہوں نے آ کے ان کو اس قبضے سے نکالا، جس میں ایران کے 3 لوگ بھی وہاں مارے گئے تھے۔ لیکن اس سارے عرصے میں ایران نے چہابار کی بندرگاہ جو ہے اس کو استعمال جو ہے وہ کرتا رہا 1-2 کاموں کے۔ ایک تو اس لیے کرتا رہا کہ پاکستان سے جو آٹا خریدتے تھے ایران، انڈیا نے کہا ہم آٹا دے دیتے ہیں، اور چیزیں خریدتے ہیں۔ انڈیا کی ایک بندرگاہ ہے کنڈالا، صحیح ہے، کنڈالا بمبئی سے ذرا اوپر کر کے آتی ہے، کراچی سے ذرا نیچے ہے۔ کنڈالا سے ایک بندرگاہ سے انہوں نے روٹ بنایا ہوا تھا جہازوں کا، اور آگے میں کنڈالا وہ نہیں جو فلم مشہور، پتہ نہیں کس کی فلم، عامر خان کی فلم ہے، تو کنڈالا بڑا خوبصورت علاقہ بھی ہے۔ تو کنڈالا سے چہابار تک جاتی تھی، چہابار سے پھر آگے جا کے وہ پھر آگے لے کے جاتی تھی، لیکن اتنی ٹریفک نہیں تھی۔ ایران کی جو ریلوے سسٹم بہت اچھا ہے، زاہدان تک آتا تھا، پھر زاہدان سے آگے پاکستان میں جوڑتا ہے، کرمان، پھر اصفہان، پھر سب جگہ بہت اچھی ریل سسٹم ہے ان کا۔ ایران چاہتا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بنائیں، آپ کم از کم ہمارے علاقے میں سارے ٹریفک جو ہے ریل کی رکھیں، اور ریل کے اوپر ہم اتنا بڑا کنٹینر رکھ دیں گے۔ کنٹینر اٹھایا اور ٹرک پہ رکھ دیا کہ افغانستان لے گئے، کیونکہ افغانستان میں تو ریلوے سسٹم نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایران کی ایگریمنٹ تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کو خریدا جائے، لیکن ہوا یہ کہ ایران کو چائنا نے کچھ آفرز دی، اور یہ چائنا کا جو پہلا دورہ تھا یہ ہوا ہے اس کے بعد تقریباً 2016 میں فرسٹ وزٹ ہوا ہے چائنیز پریزیڈنٹ کا۔ جب باتیں شروع ہوئیں تو اسرائیل جو ہے اس کا دورہ کر دیا مودی نے 2017 میں۔ یہ دونوں جب 2017 میں مودی نے دورہ کیا تو اس نے تھوڑا سا اپنے ہاتھ پیچھے ہٹایا، تو آیت اللہ خامنئی کا آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے حق میں بیان آیا تھا، کشمیر کہ انڈیا کو نکلنا چاہیے اور کشمیر کو آنا چاہیے، اس سے رفٹ شروع ہوئی۔ لیکن چونکہ انڈیا کو تیل سستا چاہیے ہوتا تھا، تو آج تک روزانہ 4,25,000 بیرل جو ہے وہ تیل جو ہے وہ ایران کا خریدتا رہتا تھا، لیکن ایران کو راستہ نہیں چائنا کے مل رہا تھا۔ چائنا کے ساتھ زیادہ ان کی یہی تھی کہ وہاں تیل کی خریداری وغیرہ کرتے، لیکن انڈیا میں حوصلہ امریکہ کا اتنا نہیں ہے جتنا چائنا میں تھا۔ چائنا نے گزشتہ کو 25 دن سے ایک بہت لمبی چوڑی نیگوسیشن ہوئی ہیں، اور اس نیگوسیشن میں انہوں نے $400 ارب کی ایگریمنٹس ہیں جو پارلیمنٹ میں پیش ہوئے ہیں، جو ان کے منسٹر نے آگے سنائے ہیں، وہاں پر $280 بلین 25 سال میں انویسٹمنٹ ہوگی،
280 मिलियन टन ऑयल एंड गैस में होगी, क्योंकि ईरान के पास ذخیرہ بہت ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا, اور $120 بلین جو ہیں یہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہوگی ان کا, جس میں ان کی روڈ انفراسٹرکچر ہے, باقی چیزیں ہیں, اس طرح کی چیزیں. یہ اتنا 18 پیج کا یہ ایگریمنٹ ہے, یہ ابھی تک ان کا سائن نہیں ہوا, لیکن اس سائن ہونے سے پہلے یعنی ابھی انہوں نے دستخط نہیں ہے, انہوں نے انڈیا کو جھنڈی کرا دیا. اچھا, ان کا بھائی جان اب آپ دیکھیں $3 بلین انڈیا کا ضائع گیا افغانستان میں, ڈیولپمنٹ کی, اسکالرشپ دیا, فلانا کیا, یہ کیا, وہ کیا, اور تقریباً $1 ارب کے قریب یہ جو ہے ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں. آپ اندازہ کریں 25 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا انہوں نے چہابار کے ساتھ کہ ہم یہ پورٹ چلائیں گے اور ہم اس پورٹ کے ہوں گے. اچھا, اور یہ سب ابھی جو نکلا ہے کہ بھارتی کمپنی اس کو نہیں بنائے گی, لیکن ریل لنک بنے گا, ایران بنے گا, لیکن روٹ تو بن گیا, ایک متبادل راستہ تو ہے, لیکن اب انڈیا آؤٹ ہوا ہے اس کے ٹھیکے سے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا, ایران جو ہے وہ اس کے پاس 2-3 بندرگاہیں ہیں, ایک چہابار ہے, ایک بندر عباس ہے, ایک آگے جا کے کیش آئی لینڈ کے پاس. ٹھیک, آپ کی دبئی میں جو لوگ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, ویزا آؤٹ کرانے لیکن کے لیے سب سے جو محفوظ ابھی تک بندرگاہ سمجھی جاتی ہے وہ چہابار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے اگر بلاک ہو جائے تو چہابار تھوڑا سا اس سے باہر رہتی ہے. اسٹیٹ آف ہرمز کام چلتا رہتا ہے. جو ایران جو ہے اس کے پاس سب سے بڑا امپورٹنٹ 3 ریسورس یہ ہے کہ اس کے پاس کیسپین سی کا علاقہ. اچھا, اور اگر وہ ایک زائدان سے, یہاں سے زائدان تک اگر روڈ لے جائیں تو زائدان سے پھر آپ مشہد تک آلریڈی ٹرین موجود ہے, اور مشہد سے اوپر پھر تھوڑی دور آگے جا کے آپ کیسپین پہ چلے جاتے ہیں, اور کیسپین سے اگر آپ سی کے اندر ٹرانسپورٹیشن کریں تو آپ خود سوچیں کہ آپ تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان, قزاقستان, آذربائیجان, یہ ساری اسٹیٹس ہیں, ایون رشیا, یہ کیسپین کے ارد گرد رہتی ہیں. یعنی کیسپین کے جو کیسپین بیسیکلی سمندر ہے لیکن ہے ایک جھیل نما سمندر. صحیح, یہ کسی جگہ کسی اور دوسرے سمندر سے ملتا نہیں ہے, اور یہ باقاعدہ اتنا بڑا ہے, آپ وہاں اگر جائیں تو یہ آپ کو واحد علاقہ ملے گا کہ جس کے ارد گرد پہاڑ ہیں, اور مری کے پہاڑ اور سمندر سے ریت ہوتی ہے, وہ اکٹھے ملیں گے آپ کو اس جگہ پہ. یہ جو رامسر کا علاقہ ہے, رشت کا علاقہ ہے, پھر اس کے بعد اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ یہاں روڈ اس کو ٹرین کا روٹ اگر بن جائے تو آگے اس کی ٹرین کا سسٹم بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. تو آگے مسئلہ یہ ہے, یہ سب سے اچھی بات یہ ہے اور جو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ جو چائنا کا ایگریمنٹ ہوا ہے باوجود امریکن سینکشنز کے, یعنی امریکہ کا پریشر چائنا پہ بھی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ امریکہ پہ چائنا کا پریشر نہیں, امریکہ کا پریشر ایران پہ بھی ہے. بالکل ہے. کیوں ہوا ہے؟ ایک چیز جو پاکستان سے چائنیز گزشتہ 25-30 سال سے ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں, جو آج تک ہم ان کو نہیں دے سکے اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں we need 20 years continuity and we need 20 years stability. وہ تو صرف ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے. تو ایران والا سسٹم بھی تو ہے نا, اس کو کیوں نہیں آپ لیتے؟ صدارتی سسٹم. ایران کا سسٹم جو ہے خلافت کا سسٹم ملتا جلتا ہے, امامت کا سسٹم, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کو کیوں نہیں, مطلب فوج کے اوپر بھی ایران جو تھی, ایرانی جو تھے وہ یہ فوج کو سرپاس کر کے آئے. مطلب ایران جو تھی ٹیک اوور کیا تھا, آپ کو پتا ہے. اچھا, بادشاہ ایران کی 7.5 لاکھ فوج تھی, لیکن چونکہ پبلک کے دل دھڑکتے تھے تو آیت اللہ خامنئی آ گیا. اگر آیت اللہ خامنئی آ سکتا, اور یہ لوگ بڑی غلط بات کرتے ہیں کہ صرف واچو کے سارے شیعہ ریلیجن ہے, نہیں. اگر سسٹم کو چلنے دیا جائے تو سسٹم چلنے دیا جائے. لیکن آج آپ صبح سے, میں ایسے دیکھتا ہوں, آج آپ صبح سے پاکستان کی ٹوٹل ساری چیزیں ہٹا رہے ہیں, یعنی جھوٹ کی بادشاہت ہے. میں کم عمران خان کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں, بلاول کی آج آپ کو ایک کمال کہانی سناتے ہیں, یعنی حیران کن بات. انہوں نے ایک رپورٹ وہاں لہرائی کہ یہ رپورٹ ہے ابراج کمپنی کے اوپر. ہاں, ان کے دوست ہیں, ان کے دوست کہ عمران خان, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا نام اس میں لکھا ہوا, پرائم منسٹر پڑھ کر سنایا. وہ رپورٹ نواز شریف کے زمانے میں مرتب ہوئی تھی. ان کی اماں نے ان کو پرائم منسٹر لگایا ہوا تھا اس وقت عمران خان کو, جس سن میں وہ رپورٹ پبلش. یعنی اس سے بڑی کیا فراڈ ہو سکتا ہے؟ دا پرسن جو کہ اسپائر کر رہا ہے پرائم منسٹر بننے کا, وہ ایک ایسی رپورٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جو رپورٹ
نواز شریف کے زمانے میں پبلش ہوئی ہے اور کہتا ہے اس میں دیکھیں اٹس ریٹن پرائم منسٹر نواز شریف، اس میں ایڈ ہوا ہے اور چل بھی رہی ہے. یہ آپ پورے پاکستان میں جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے ذکر ہو رہا ہوگا. پرائم منسٹر تو اس وقت عمران خان نہیں تھا سر 2010 کے. وہ ان کے بقول عمران خان صاحب نہیں دا ریٹن جو ٹیکسٹ چل رہا تھا نا رپورٹ کا، اس کا مطلب کہ رپورٹ ہیز بین فجڈ. مطلب ہم تو بھی عمران خان کو کہیں بچگانہ پن میں ہمارا جواب نہیں کسی بھی لیڈر کا. لیکن وہ تو کہتے ہیں جو فوٹیجز دکھائی ہیں کہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ابراج گروپ جو ہے نا، دیکھیں اب اس پہ بات کر لیتے ہیں آج تھوڑا سا. دیکھیں ابراج گروپ جو ہے یا کے الیکٹرک ہے یہ سارا کچھ، اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو تو آپ کہہ دیں بھائی جان آپ سیدھے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں کیونکہ تمہارا کوئی تعلق نہیں. فیڈرل گورنمنٹ ہے، خواہ وہ زرداری کی ہو، خواہ وہ نواز شریف کی ہو، خواہ وہ بے نظیر کی ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ایک چھوٹی سی بات، ایک ایگریمنٹ اگر ہو گیا آپ کو 1-2 سال ملے ہیں آپ ان کو ٹھیک کرنے میں، اب ان 2 سالوں میں ایگریمنٹ ٹھیک نہیں کر سکے. اس کی وجہ ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، بہت دفعہ بتاتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہمارا ڈیموکریسی کا ہے، اس میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں ہر پارٹی کو فنڈ دیتے ہیں، اور دنیا پاکستان میں نہیں، ہر دنیا کے ہر ملک کو فنڈ دیتے ہیں، اور ان کے وفات کو کوئی پارٹی جو ہے کوئی چیلنج نہیں کر پاتی. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ ہر پارٹی کو ووٹ بھی پیارا ہوتا ہے، فنڈ بھی پیارا ہوتے ہیں، دونوں چیزیں. اسے سرمایہ دار اس میں کرتا ہے اور ذمہ دار جو ہے اس کے پاس ووٹ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اتنے نمبردار میرے ساتھ ہیں، اتنے نمبردار کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ابراج کمپنی جو آج بھی دیکھیں آپ وہاں پر مسئلہ حل نہیں ہو سکا. آج ساری سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، اکٹھی بیٹھ کس کے خلاف؟ ایم کے ایم احتجاج کر رہی ہے، او بھائی خود تحریک انصاف کر رہی ہے. او بھائی تمہارے انڈر نہیں ہے، یعنی پاکستان کو انہوں نے مذاقستان بنا دیا. اچھا یہ سب یہ تو چلو بحث ہے. اب بھارت کے پاس اب کرنے کو کیا رہ گیا؟ دیکھیں بھارت اس خطے سے آؤٹ، نہیں خطے سے یا اس کا کوئی نیا رول دے دیا امریکہ؟ خطے سے آؤٹ نہیں ہوتا سر. کیا رول؟ اب رول اس کا یہ ہے ٹو کنٹینمنٹ آف چائنا رول ہے. میں آج ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا چائنا کو جب تک یہ بنتی ہے اس سے پہلے ہی بلاکا پہ آپ روڈ بلاک کرو اس کے. اچھا. اور وہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کہیں گے تو آپ کو ملائیشیا اور انڈونیشیا کی بھی کانسنٹ لینی پڑے گی. آج میں رپورٹ میں خیر واشنگٹن پوسٹ کس کی تھی اس سے پڑھا. اب دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ انڈیا، میں آپ کو اس دن کہا تھا کہ پینٹاگون اسٹریٹجی بنی ہے نا، نئی پینٹاگون اسٹریٹجی، وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر کنٹینمنٹ آف چائنا ان انڈین سی، کیونکہ ابھی تک چین کے پاس وہ کینٹن کی جو بندرگاہ ہے اس سے وہ نکل کے جب وہ نیچے آتا ہے تو ایک اس کو سمندری راستہ ملتا ضرور ہے، لیکن وہ راستہ اتنے تنگ و تاریک، اتنے جزیرے ہیں، دیکھا نا جزیروں کے درمیان سی ایک راستہ جہاں ڈیپ سی ملتا ہے، کیونکہ باقی تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیٹینک ہو جائیں گے آپ اس جزیرے سے، چھپے ہوئے جزیرے سے ٹکرا جائیں، اس سے آپ اس روٹ پہ چلتے ہیں تاکہ آپ سیفلی آپ آگے جا کے افریقہ بھی جا سکیں، پھر یورپ بھی جا سکیں، باقی جگہ. ابھی تک دنیا میں انسان نے اتنے بڑی چیزیں نہیں ایجاد کی کہ چائنا شپ جہاز اڑنے والے ہوں اور وہ تیل بھی لے جائیں، اور سب کو تو نہیں ہو سکتا نا. خود تیل بذات خود اتنا ہوتا ہے کہ جو جہاز کے اندر جس کو اڑانے کے قابل ہو اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتا. تو انڈیا کا جو رول بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر جو گروپس میں لوگ امریکہ نے شامل کیے تھے نا، اس میں چین نہیں تھا، لیکن اس میں انڈیا تھا، اس میں افغانستان تھا جس کو اب نکال دیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر نیپال تھا، اب نیپال بھی نکل گیا، اس کے اندر بنگلہ دیش تھا ابھی تک ہے، اس کے اندر برما تھا ابھی تک ہے، اس میں تھائی لینڈ تھا، اس کے اندر جاپان تھا، اس میں فلپین تھا، اس میں ملائیشیا تھا، اس میں انڈونیشیا تھا. یہ سارے وہ ملک ہیں، اور 3,70,000 امریکن فوج جو ہے اس پورے سمندر کے اندر موجود ہے. صحیح ہے، چھوٹی رہی ہے. اور اس کے بعد تقریباً انہوں نے کہا تھا کہ 11 کے 12 ان کے جو شپمنٹس بڑے بڑے ہوتے ہیں جس کے اوپر جہاز اتر سکتے ہیں، وہ کوئی تقریباً وہاں پر بیڑے جو ہیں وہ کھڑے ہیں. اور ڈیگو گارشیا تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کا مین ہمیشہ سے ہب رہا ہے. اس میں سری لنکا بھی تھا، اس میں مالدیپ جیسا جزیرہ بھی تھا. یہ سارے علاقے جو تھے کہتے کہ یہ اگر اس جگہ ہم کنٹرول کر لیں تو پھر چائنا کم از کم اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ کورین سی کے اندر وہاں سے گزر کے نکلتا ہے، وہ نیچے آتا ہے، تو چائنا کی کنٹینمنٹ ہو جائے گی. تو اتنی دیر میں پاکستان کو ڈسٹرب رکھیں گے، یہاں شور شار مچتا رہے گا، تو یہاں پر پھر اس کا سی پیک نہیں بن سکے گا. کیونکہ دیکھیں چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کی سب سے بڑی بات عثمان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 94% جو آبادی ہے وہ رہتی ہے ان دی ایسٹ. مثلا بیجنگ میں رہتی ہے، مثلا شنگھائی میں رہتی ہے، مثلا ہانگ کانگ میں رہتی ہے، ان سارے علاقوں میں رہتی ہے. جبکہ یہ جو ساؤتھ ہے جو ہمارے ساتھ لگتا ہے،
اس علاقے میں اس کی تقریباً 6% آبادی رہتی ہے، جس کے اندر آپ کا سنکیانگ بھی آتا ہے، تو کاشکر بھی آتا ہے، تورنائی بھی، یہ تو کیا نام ہے ایک اور بڑا شاندار شہر کاشکر ہے، اور اب یاد آ جاتا ہے بٹ جہاں ہماری وہ جو فلائٹ بھی جاتی ہے ہرمچی، یہ پورا علاقہ تو یہ علاقہ خالی ہے، لیکن اس علاقہ جو ہے کہتے ہیں پلینٹی آف ریسورسز جو ہیں اس علاقے کے اندر. یہ گوبی ڈیزرٹ کا علاقہ تھا جہاں سے گھوم کے پھر مارکو پولو جب وہاں گیا تھا اور وہاں جا کے پہنچ. اس علاقے کو وہ آباد ہوتے ہوتے عمر لگتی ہے. آپ خود دیکھیں نا، ایک انہوں نے پروڈکٹ جو بنائی ہے اس پروڈکٹ کو یہاں لانے میں، یہاں پہ ویئر ہاؤسز بنانے میں، سب کچھ کرنے میں، اور پھر اتنا بے آباد علاقہ ہے کہ جو ابھی جس پہ لڑائی ہوئی ہے، یہ جو لی کا علاقہ جو ہے جس پہ اپنا اس کے عزت بیگ والا جو علاقہ ہے، اس پہ لڑائی بے آباد، بندہ دور دور تک تو اصل مطلب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب انڈیا کو اب وہ ادھر انہوں نے انوالو کرنا ہے. کیا انڈیا کر لے گا؟ کیا انڈیا کیپیبل ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ اس جو سب سے بڑی خرابی ہوئی ہے افغانستان، ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ. وہاں پہ میں آج ان کا زبیلا مجاہد جو ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں جی اس ہفتے کوئی پیش رفت ہو جانی ہے، 10 دن بعد ہو جانی ہے. ایک تو چیزیں رکی کیوں ہوئی ہیں؟ وہ معاہدہ کدھر گیا؟ نہیں 135 دن ہو گئے ہیں اور 135 دن میں اب تھوڑی سی دم رہ گئی ہے. اچھا، امریکن سپائی روز تقریباً 150 کے قریب نکل رہے ہیں، 200 کے قریب، بعض 300-350 میں. لیکن دوسری طرف ان کا جو لائن اپ ہے، رشید دوستم کو انہوں نے فیلڈ مارشل بنا دیا، وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. عبداللہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے امریکہ سے کہ ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم خود لڑ لیں گے. دیکھیں آپ اگر ہونی لڑائی ہے، آپ پٹھان کو جانتے نہیں ہیں نا. آپ پٹھان کے بارے میں ہمارے دوست تھے اور میں نے عمر گزاری ان کے اندر. پریشان خٹک صاحب، ہاں جی، کہتے ہیں جی وہ غریب لوگ ہیں یہ. میں کہتا ہوں پٹھان و خٹک ہوں. جب بھی ان پہ باہر سے عمران نہیں رہا، یا آپس میں ضرور لڑیں، تربور سے لڑتے ضرور ہیں. اچھا، اب وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ ان کی تقریریں سنیں، عبداللہ کی، آپ اشرف غنی کی تقریر سنیں، آپ احمد کرزئی کی تقریر، وہ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ طالبان ان پہ حکومت کریں. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو مولوی لوگ ہیں. آپ پشتون کی دو طرح کی لوگ ہیں، پشتون پورے پشتون بیلٹ میں دو طرح کے لوگ. ایک وہ لوگ ہیں جو انتہائی ماڈرن ہیں، صحیح، جو کہ مکمل طور پہ جن میں آپ کو ایتھیسٹ ملیں گے، خدا کے منکر ملیں گے، اور پشتون ولی کو لے کے نکلیں گے، اور وہ ان کے نزدیک پشتون ولی جو ہے اس میں اسلام شامل ہی نہیں ہے. ٹھیک، لیکن بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بھی سنائیں گے، مذہب کو بھی سنائیں گے، لیکن نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے. اور پوچھو کیا ہے، دسن کا پچھتانا منسلنے کی، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا؟ وہ عادتاً پڑھتا، تو روزہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری پشتون ولی میں شامل. تو عجیب و غریب وہاں پر کلچر ہے، اور کابل کا کلچر اور یہ کلچر ہمیشہ سے مختلف رہا. اسی لیے دوستم وغیرہ جو ہیں یہ رائٹ فرام 1979 یہ لڑتے آئے ہیں مولوی سے. اسی طرح 1988 آنورڈ عبداللہ جو ہے یہ لڑتا آیا ہے حکمت یار سے، اور وہ حکمت یار کو پاکستان بندہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو انڈیا سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ پاکستان نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور چونکہ ایران نے ان کو مدد کیا تھا. یہ عثمان صاحب سچویشن پھنسے گا اس وقت اپنے آپ کو پالیسی لائن گائیڈ لائن بنانے وقت. ایران کس کا ساتھ دیتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% اس وقت چائنا کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر، اپنا افغانستان کے اندر. اور چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو چائنا کبھی بھی ضائع نہیں کرنے دے گا. امریکنز نکلے اس بات پہ ہیں کہ ان کی کانگریس سے کہتی تھی وی آر پیئنگ دی سیکورٹی آف دی چائنیز کمپنی، وی کین ناٹ اسپینڈ ٹیکس پیئرز منی آن چائنیز کمپنیز سیکورٹی. تو یہ بیسک ایشو تھا جس کے لیے، کیونکہ وجہ یہ تھا کہ جب ہانگ کانگ میں ٹینڈرز ہوئے ہیں تو چائنیز کمپنی سب سے کم پیسے پہ ٹھیکہ دے کے انہوں نے یہ جو تانبے کا اور گولڈ کا اور گیس کا اور آئل کا اور لیتھیم تو بہت بڑی بات، یہ سارے ٹھیکے جو چائنیز کے پاس ہیں. تو اگر وہاں پر ڈسٹربنس کرنے کے لیے ایران پہنچا تو ایران کے ساتھ مسئلہ بنے گا، تو ایران کی اپنی بھی ڈسٹربنس ہوگی. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ خاموش رہے گا افغانستان کے اپنے شیعہ لوگوں کی وجہ کو. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی پچھلے دن، اوریا صاحب کے ایک سابق سفارتکار اور افغانستان میں پاکستان کے سفیر محمد صادق کو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان بنایا گیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے تمام جو فیکٹس ہیں اور جتنے بھی سیکٹس ہیں
بڑے قریبی تعلقات ہیں اور بڑا کام کیا تھا انہوں نے اپنے دور میں، ان کا اس وقت جو معاہدہ طے پانے کے بعد جو تقرر ہے وہ کتنا سودمند دیکھیں ثابت وہ ہو تقرر چھوٹے حصے پہ ہوا تھا. وہ ہوا تھا جس وقت انہوں نے پیچھے ہٹنے شروع کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ زلمے خلیلزاد آیا تھا ہاں. اور اس نے آ کے کہا تھا کہ ان کو راضی کرو ورنہ ہم ٹھیک کر لیں گے. دیکھیں آج جو بیان آیا ظبیرہ مجاہد کا نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے چونکہ امارت اسلامیہ اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہونے والے 2 معاہدے کی 135 جہاں مکمل ہوئے، اس حوالے سے ہم درج ذیل نکات نشر کر رہے ہیں. معاہدے کو کے مطابق ریاستہ متحدہ امریکہ اور بیرونی اتحادیوں کی جانب سے افواج میں کمی اور 5 اڈوں سے انخلا کا ایک بہترین اور مثبت قدم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 5 اڈے خالی کر چکے ہیں اور افواج کا بھی ہو گیا، اور 5 اڈے انہوں نے طالبان کے حوالے کیے. اچھا، میں نے اس دن بتایا تھا کہ یہ کہاں حوالے ہو گئے. ٹھیک ہے، اتنی مدد معاہدے کی پہلی شرط یعنی قیدیوں کی رہائی کے میں نے اب تک تاخیر تھوڑے سے 400-500 قیدی رہ گئے ان کے پاس. امارت اسلامی کے رہنماؤں کی بلیک لسٹ کا معاملہ بھی تعال نہیں حل سکا. بلیک لسٹ سے نکالو، امریکہ نے نکالنا ہے. دستخط امارت مجاہدین کے بینونی افواج پر حملے درج نہیں ہوئے جو بذات خود امارت اسلامی. یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم اتنے متحد ہیں کہ ہم امریکیوں پہ حملہ نہ کرنے کا اعلان کریں تو کوئی اور بندہ بھی آ کے حملہ نہیں کر سکتا. دے پرووڈ اٹ. دیکھیں جس وقت انہوں نے مہلت مانگی تھی سیز فائر کی تو امریکنز کو اصل میں انڈینز نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیز فائر نہیں کرا سکیں گے کیونکہ ان کے اندر گروپس ہیں. اور جس دن انہوں نے 2 مہینے کا سیز فائر مکمل کیا تو امریکہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ طالبان اس حد تک متحد ہیں. اگرچہ میدان صریح موجود ہے کہ میدان جنگ سے باہر کوئی فوجی کارروائی ممنوع ہے، مگر بدقسمتی سے امریکی فوج کے مکل کی حامی جہاں سے گزشتہ 135 انہوں نے اس کی لسٹ دی ہے. ٹھیک، اور اس نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے تھوڑا بہت انہوں نے کہا کہ تھوڑی بہت جو خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جلد از جلد اس صورتحال سے نجات فائدہ نہ کوئی اور نہ اٹھا لے اور اس کو عمل کرو پوری طرح. وہ جو صادق کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ طالبان نے ایک میسج دیا تھا امریکہ کو کہ اگر اتنے دنوں میں ہمارے قیدی رہا نہ ہوئے تو ہم اعلان کر دیں کہ ایک معاہدہ ختم. اس پہ اوپر امریکہ جو ہے انہوں نے فوراً زلمے خلیلزاد کو بھیجا. صرف صادق نہیں گیا تھا، قمر جاوید باجوہ صاحب بھی گئے تھے. ہاں باجوہ صاحب بھی گئے تھے، پوری ملاقاتیں کر کے آئے تھے. صادق صاحب تو ایسے لیپ اپ ہوتی ہے نا. عمران خان صاحب بھی دعائیں کر رہے عمران خان صاحب ان کی دعائیں بہت چل رہی ہیں، کر رہے تھے. ان کے بنی گالہ سے دعا ہو رہی ہے. چلیں جی، جہاں سے بھی ہو اللہ کرے پاکستان کے حق میں تمام دعائیں قبول ہوں، مشکلات سے ہم نکلیں ہیں اور ہماری عوام بھی سکھ کا سانس لیں. ناظرین لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر ایک اہم ایشو نیب کی کارکردگی اور خاص طور پہ جو بڑے کیسز اور کرپشن کے کیسز ہیں ان کا کیا حال ہے، کیا بن رہا ہے، بات کریں گے. ایک سابق پراسیکیوٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. لگتا یہ ہے کہ شریف خاندان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور توشہ خانہ ریفرنس جو ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک اور کیس ہے اور ان کو ان میں اشتہاری قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ طلبی کے نوٹس جو ہے وہ وینفیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے چسپاں کیے جائیں. احتساب عدالت کے باہر چسپاں کیے گئے اور یہ سب میگا کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ بے شمار نیب نے اٹھائے اور اب تک کوئی بڑی میگا کرپشن کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا. اب یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، آج کی جو اجلاس ہوا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سابق مشیر خارجہ سرتاج عزیز ہیں، رانا اقبال صاحب ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی سابق رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ریفرنسز دائر کیے جائیں گے. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ احسن اقبال صاحب جو خود بیچارے نیب کی سزا بھگت کے آئے ہیں اور ضمانت پہ ہیں، انہوں نے ایک جو ہے وہ درخواست دی ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم جو ہیں ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا ہے. دیکھیں آج 21 سال تقریباً ہو گئے ہیں جدید نیب کو بنے ہوئے. 21 سال 1999 میں جب مشرف آیا اور اس دوران زرداری صاحب کی بھی حکومت گئی، نواز شریف صاحب کی بھی حکومت گزری. مشرف نے دیکھیں سب سے پہلے ذرا سب پہلے لگا لیں تو 24 سال 25 سال لگا لیں سیف الرحمان کا نیب جو تھا. اچھا، وہ احتساب بیورو. ہاں، احتساب بیورو تھا تو اسی کے قانون کو تھوڑا سا اس نے امپروو کیا تھا مشرف نے آ کے اور اس نے جنرل امجد صاحب کو تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ویل نیب تھنگس. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان 21 سالوں میں پاکستان کے عوام کے
دماغ کے اوپر صرف ایک ہی ہتھوڑا مارا گیا ہے کہ تمہارے پیسے جو ہیں وہ لوٹے جا رہے ہیں، تمہارا ٹیکس جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے، پاکستان میں کرپشن بہت انتہا کی ہو گئی ہوئی ہے اور ہم اس کرپشن کو ٹھیک کرنے چاہتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کر کے لائیں گے۔ صحیح۔ مشرف کے تقریباً 8 سال گزرے ہیں، اس 8 سال میں مشرف نے سوائے چند ایک مسکین لوگوں کو پکڑ کے شروع میں بند کر کے ان کے اوپر اپنا داریہ فلاں سیگل کو پکڑ لیا، تو سرور کاکڑ کو پکڑ لیا، تو کارپوریٹو جتنے بینکس تھے وہ سارا سکینڈل اس کے لوگ پکڑے گئے، سارے بہت بڑی تعداد۔ پکڑے گئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پرندے اڑتے رہے۔ اور آپ کو میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو جگہ پہ میں نے ایسے دیکھا کہ نیب نے پلے کیا۔ مثلا میں اپنی ایک ذاتی مثال تھا کہ میں ایم ڈی واسا تھا، ایم ڈی واسا میں کچھ پوسٹیں ایسی آئی تھی جو ایک وزیر نے کہا تھا یہ رکھ لو، بندے بھرتی کرو، بندے بھرتی۔ تو وزیر کا کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ ایم ڈی واسا جو تھا اس کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چیف سیکرٹری۔ تو چیف سیکرٹری نے اپنی اختیارات جو تھے وہ وزیر کو دے دیے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک ماتحت آپ جو ہیں اپنے اختیارات جو ہیں ایم ڈی کو دے دیں، ماتحت تو نہیں دیتا، اوپر والا دیتا ہے، میں نہیں ہوں۔ وہ مجھے کاغذ آیا تو میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اعتراض کر کے بھیج دیا کہ نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود انہوں نے رکھ لیا۔ وہ کاغذ میرے پاس، میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا تھا کیونکہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے وہ میں نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک وزیر تھے بسم اللہ کاکڑ صاحب، چیف سیکرٹری تھے، وہ بھی نام لیتا ہوں، چلو کیا اگلے ہم نے جس وقت عدالت کے اندر وہ پیش ہوا، میں گواہی کے لیے جب پیش ہوا تو وہ اوریجنل کاغذ کی فوٹو کاپی میرے پاس تھی۔ تو انہوں نے چونکہ وزیر اعلیٰ جو تھا نا اس کو بچانا تھا کیونکہ پھر وزیر اعلیٰ لانا تھا، تو وزیر اعلیٰ تک وہ پیپر نہیں پہنچا۔ وہ چیف سیکرٹری نے لکھ کے تو پی اے نے نیچے ایم ڈی واسا کو مارک کیا ہوا تھا، وہ مجھے مارک ہوا، مجھے تو یوں کر کے آیا تھا وزیر اعلیٰ کے آفس۔ تو میں اس وقت تو جج ہوتے تھے، آج چیف جسٹس ریٹائر ہوئے انور قاسی صاحب، جی، اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد، یہ میرے اسٹوڈنٹ رہے۔ اچھا، تو میں نے ان کے سامنے رکھا تو میں نے کہا یہ، انہوں نے کہا یہ آپ ایسے پتہ نہیں کدھر سے کاغذ اٹھا کے لے آتے۔ میں نے کہا یہ اوریجنل ہے، اس کے اندر دستخط ہیں، نہیں اوریجنل اصل کہاں ہے؟ اصل نیب کے پاس اصل غائب کر دیا ہوا تھا فائل میں۔ تو یہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو انہوں نے بچا کے ایک چیف منسٹر، وہ بندہ بعد میں چیف منسٹر بھی لگا، چیف منسٹر بنانا تھا یا اسپیکر بنانا تھا یا کچھ بنانا تھا، ان کے ساتھ وہ یہ کرتے تھے کہ وہ وزیر بیچارہ 5 سال کے لیے قید ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ حالات چلے۔ یہ مشرف دور کے پیک کی بات میں کر رہا ہوں، اور میں نام لیے ہیں کھل کے ان لوگوں کے، ٹھیک، جس میں ایوری تھنگ واز انوالوڈ، ایوری ون واز انوالوڈ۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ نیب، اس کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن کی پروسیکیوشن اینڈ دی سٹنگ جج۔ صحیح ہے، مطلب یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے آپ کے لیے۔ اور پھر کہتے ہیں آپ نے پاکستان میں کرپشن دور کرنی ہے۔ پاکستان میں اب تک خواہ عمران خان صاحب ہوں یا عمران خان صاحب سے پہلے لوگ ہوں، پاکستان میں کرپشن کی میں آج 3-4 ہیڈ لائنز پڑھی ہیں تو آج میں سخت مایوس ہوں۔ اچھا، اس کی بنیاد ہے کرپشن جو ہے جس لیول پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہاں ہو رہی ہوتی ہے اور کتنے لیول پہ اور کس جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک 20 کلومیٹر کی ریونڈ روڈ پہ کرپشن ہونی ہے۔ اور توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ کا یہ ہے کہ آپ کو یہ پیسے تحفہ ملا اور آپ نے تحفہ واپس جمع نہیں۔ اتا ترک نے جب اپنے مخالف جلال بایار صدر کو اور عدنان مندریس کو جب ہٹانا تھا تو اس وزیر اعظم کو ہٹانا تھا تو اس کو انہوں نے ایک ترک میں اس کے بعد جو آئے تھے بلند جو فوج آئی تھی تو انہوں نے خلاف یہ ریفرنس بنا تھا کہ تمہیں جب افغانستان گئے تھے تو تمہیں 2 دمبے دیے تھے انہوں نے افغانستان والوں نے، تو تم نے توشہ خانے میں کیوں نہیں جمع کرائے؟ اب وہ لوگوں کو بڑا کمال کی بات ہے جی، دیکھیں جی ادھر سے ایک گھڑی ملی بڑی قیمتی، وہ گھڑی خود خرید لی اور قیمتیں کا، او بھائی اس قوم کا پیٹ اس گھڑی سے بھرتا ہے؟ پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جیٹی ہوتی ہے، پورے ہمارے نروز ٹینس ہو رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ابھی نواز شریف گیا کہ گیا، اب گیا کہ گیا، اور اس کے بعد آپ کا لا جو ہے وہ وہاں پر رک جاتا ہے اور لا آگے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ جہاں آپ کرنا کرتا ہے تو آپ انویسٹیگیٹو قاضی فائز عیسیٰ کو اٹھاتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ
अपना खड़े खड़े आप जाके ना उधर वो हसैन हक्कानी के केस में आप इन्वेस्टिगेशन, जज इन्वेस्टिगेशन कर। अच्छा, और ये सब हमें ज्वाइन किया है साबिक नैब के प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। राय साहब, नैब के हवाले से हम गुफ्तगू राय कर रहे हैं। साहब अभी काफ़ी देर आप तो थोड़ा सा हमारी DSN जी लेट हो रही है, आपको हमने बड़ी सी तफसील लंबी लेना था, लेकिन वो वहाँ से इस्लामाबाद में आजकल चूँकि खुल गया लॉकडाउन, सॉफ्ट से हार्ड हो गया लॉकडाउन ना हाँ जी, इस वजह। अच्छा ये मुझे बताइए राय साहब, ये आज 21 साल हो गए हैं नैब को बने हुए। अब 21 सालों के अंदर राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मुशर्रफ से लेके अब तक मैंने एक केस की मिसाल भी दी है। एक हमारा दोस्त है जान मोहम्मद जमाली, उसके साथ केस पर जिस तरह उसको निकाला, क्योंकि मैं उसके अंदर वास्ता के अंदर खुद था, ठीक। और इससे लेके अब तक, अब ये जितने बड़े बड़े जो करप्शन के मेजर स्कैंडल्स हैं उन तक तो ना नैब का हाथ पहुंचता है ना किसी प्रोसिक्यूशन का पहुंचता है। आखिर पे हम आके ये 4-4 आने के केसों पे आ गए हैं। ये तोशा खाने के केस आ गया, ये एसेट बियॉन्ड मीन का केस आ गया, ये फलाने का। क्या हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, नीयत नहीं है, क्या है? और इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, आप इतने बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं नैब के ऊपर और करप्शन, जिससे बेहतर है कि वो अरबों रुपया किसी और काम पे खर्च किया जाए। और ये सब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा इन 21 सालों में ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक। और हमें देखना पड़ेगा कि ये नैब का कानून जब बना था तो पहले 2 साल तो बड़ा इफेक्टिव था और बड़ा इस पर जो प्रियम्बल था उसके एन मुताबिक चल रहा था, जिसका मेन पॉइंट ये था कि आपने लोगों को तंग नहीं करना बल्कि रिकवरीज करनी है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मुशर्रफ साहब का जब पॉलिटिकल अरीना शुरू हो गया, शुरू में तो नहीं था, तो उन्होंने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, क्वीन पार्टीज बनाने के लिए, लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, पॉलिटिशियंस को उनकी फाइलें बना के उनको ब्लैकमेल करने के लिए, इस पर्पस के लिए नैब को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जब नैब का पर्पस ये हुआ कि वो करप्शन से हट के हुकूमत के लिए एक ऐसा इदारा बन गया कि जो कि उसके लिए पॉलिटिकल कुछ अचीवमेंट्स हासिल कर रहा था, तो वो दिन से लेके आज के दिन तक हम नैब राजा साहब, वो तो परवेज मुशर्रफ था, बीच में जरदारी जमहूरी पैक्ट आ गया, फला आ गया, मिसाक जमहूरियत आ गया, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे ना उसको ये अभी 2 साल कम होते हैं? 2 साल राजा साहब बहुत बड़ा अरसा है। राजा साहब, जो चीज अंडरस्टैंड करने की है कि इसमें अदारे का कसूर नहीं होता। अदारे में जो आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं, अदारे में सबसे पहले जो हेड लेके आते हैं, उसके बाद जो आप डीजीज लेके आते हैं, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर्स लेके आते हैं, प्रोसिक्यूटर्स लेके आते हैं, अगर आप उन्हें लाते ही इसलिए हैं कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी बल्कि फैसिलिटेशन करनी है, और जब जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस की या ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट करना है, तो ऐसी सूरत हाल में कानून या अदारा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो लोग आपने इंडक्ट किए हुए हैं, आई एम ऑफ द व्यू कि जब तक इसमें रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल इंडक्शंस खत्म नहीं होंगी, जब तक नैब में वो लोग जो कि जॉब सीकर्स हैं उनको आप साइट पे नहीं करेंगे, तब देखना लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का आज कुछ इंक्वायरियां बंद हुई हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की इंक्वायरी बंद हो गई, आज चीमा उसकी अपना चवासी वाली इंक्वायरी बंद हो गई, फला बंद। ओ भाई, जब बंद करनी थी शुरू की क्योंकि आपकी बल्कि दूसरी बात यह है, बस हमने एंटी करप्शन देखते थे, एंटी करप्शन बिल्कुल ऐसे ही चलता था। जिस बेचारे मस्कीन की गर्दन आनी है वो गर्दन आपने दबोचनी। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो नैब के कैदी हैं बेचारे मस्कीन जेलों में इतने भरे हुए हैं जिसकी हिसाब ही नहीं, बड़ा आदमी को नहीं पकड़ा हुआ, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, ये फलाना, ये वो फलाने इस तरह के लोग हैं। मुझे सिर्फ राजा साहब, आप चूंकि इतना अरसा इसके अंदर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए इन 2 सालों में क्या आके इमरान खान साहब जो है PIA से फारग करना चाहिए? ये जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रोसिक्यूटर भर्ती हुए थे, इतने लाख रुपए पे हुए, ये इसहाक डार ने भर्ती कराया, तो ये फलाने ने भर्ती कराया, और ये कोई विल नहीं थी या चीफ ऑफ द नैब जो है, चेयरमैन नैब, उसकी विल नहीं है? वो जैसे चाहता है जितनी देर मैं किसी का बुरा क्यों बनूं, आखिर मैंने भी आखिरी उम्र गुजारनी है जिंदगी इसी पाकिस्तान में। देखिए, इमरान खान आई बिलीव कि उसको समझ ही नहीं आई कि एहतसाब करनी कैसे है। ये बिल्कुल ठीक है। एहतसाब के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए कि जिन्हें पता है कि पाकिस्तान का क्रिमिनल सिस्टम क्या है, पाकिस्तान का अदालती सिस्टम क्या है, पाकिस्तान की अदालतों में एविडेंस कैसे लेके जाता है,
آپ نے ایک ایسا سیل بنا دیا ہے کہ جن کو بیسیکلی وہ لندن سے ایک کاغذ اٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ احتساب ہو جائے گا. دس از نو وے. اور اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے احتسابی نعرے کو کس قدر جان بوجھ کے اس نیب نے اور اس کے چیئرمین نے, بالکل صحیح ہے, اور اب بھی وہ نہیں سمجھتا. یا تو اب بھی سمجھ آئے کہ جناب اس میں جو لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں کوئی کسی بڑے ٹائکون کا آدمی بیٹھا ہوا ہے, زیادہ تر تو ایک دو ٹائکونز ہیں اس ملک میں, کوئی لینڈ کا ہے کوئی بلڈرز کا ہے, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو اگر وہ نہیں نکال پاتا. دیکھیے حکومت یا اچھا یہ بتائیں راجہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس طرح سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ لوگ اس میں آتے رہے, خصوصاً اس سے پہلے جو نیب کا چیئرمین آیا تھا, مطلب میں آپ تو خیر نیب کے اندر کے آ جائیں, مجھے اس بندے نے کہا کہ ایک بندے نے کہا کہ یہ جو نواز شریف کے خلاف جو کیس بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہ خود اس کے اپنے وکیل جو ہیں اشتر صاحب کے کون تھے جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے, انہوں نے خود وہاں ڈرافٹ کی تھی جس کی چارج شیٹ, اور اس چارج شیٹ میں فلا رکھا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے, اور واقعی ختم ہو گیا. میرے راجہ قمر زمان کے زمانے کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے. اس کے بعد کیا عمران خان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس نیب کے اسٹرکچر کے ساتھ, یا جسٹس جاوید اقبال کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسٹرکچر کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتا. ایک ہمارا دوست عابد جاوید گیا, اس کو لے کے گئے تھے, ایماندار آدمی تھا, 5 منٹ میں وہ باہر آ گیا, اس نے کہا میں نہیں رہتا ہوں یہاں پر. خواجہ حارث نے جی بلوچستان میں گیا. جی نیب کا مسئلہ یہ ہے کہ اب چاہے جاوید اقبال ہو, کیا جاوید اقبال جس نے سینئر پیونی جج رہا ہے سپریم کورٹ کا, جس نے ساری زندگی اسی قسم کے کیسز نپٹائے ہیں, کیا اس کو نہیں پتا کہ اس کی پروسیکیوشن کیا کر رہی ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا اس کی پروسیکیوشن کیا کر رہی ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ وہ جب ریفرنس کورٹ میں ڈالتا ہے اس ریفرنس میں مٹیریل ہی نہیں ہوتا؟ ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ اس کو سب پتا ہے, لیکن کیا اس نے واقعی ہی احتساب کرنا ہے یا آپٹکس دکھانی ہے؟ تو میرے نزدیک تو یہ صرف ٹی وی پہ آپٹکس ہیں. آپ نے دیکھا حالیہ پرسوں ترسوں کو چیف جسٹس نے بلا کے کہہ دیا کہ جی یہ نیب کا دائرہ تو کام ہی نہیں کر رہا, یہ نیب کی, یہ پہلا چیف جسٹس نہیں, یہ 5 ہیں, لیکن یہ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. ایون سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اتنے 100 موٹرز لیتی ہے, یہاں کیوں نہیں لیتی؟ وہ تو خیر بات ہے سر. لیکن راجہ صاحب کچھ کامیابیاں بھی تو ہیں نا, نیب نے بہت ساری ریکوریز کروائی بھی ہیں. میرا صبح بھی کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جہاں پہ 15 لاکھ کا, 20 لاکھ کا, 50 لاکھ کا کیس ہو, کوئی گریڈ 17 کا 18 کا افسر پھنسا ہوا ہے, غریب آدمی پھنسا ہوا ہے, وہاں پہ ان کی یقین کریں کہ پوری ٹیم اس کو اریسٹ کرنے پہنچی ہوتی ہے. یہ میں راجہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں کسٹم والے کرتے یہ تھے کہ وہ بس کے اندر نا, پوری بس میں سے کوئی بندہ کولر لے کے جا رہا ہوتا تھا, کمبل لے کے جا رہا ہوتا تھا, وہ سارے اکٹھے کرتے تھے اور کہتے تھے ہم نے 5 لاکھ روپے ریکوری کر دی. وہ غریب آدمی انڈیویجول کا ہوتا تھا. یہ نیب بھی بالکل ایسے کر رہا ہے, 16 گریڈ 17 گریڈ کر کے کہتے ہیں اتنے ارب روپے ہم نے ریکوری کر لی. دیکھیے جی ریکوری بھی یہ زیادہ جو ہے نا, یہ ریکوری وہ ہے کہ جو یہ مضاربہ کیسز ہوئے ہیں, جیسے کیا ہو گیا کے پی میں, دوسرے ہو گئے جو لوگوں کے پیسے لے کے پھر واپس کرتے تھے, یا والنٹری ریٹرن جو کر دیتے ہیں, یا پلی بارگینز کہتے ہیں, وہ ریکوری ہے. ریکوری کا مزہ تو تب ہے کہ آپ نے عدالت میں جا کے ثابت کر دیا ہو کہ اس شخص سے ریکوری کر رہی ہے. عدالت میں ایک کیس میں اس سے ریکوری نہیں ہو رہی. ان سے ریکوری کہاں پہ ہوتی ہیں؟ جب بلا کے آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں, وہ شریف آدمی کچھ نہ کچھ کہتا ہے جی یہ پیسے پکڑے اور ریکوری ہو گئی. تو اچھا ہوتا یہ ہے اپنا رائے صاحب, اکثر جو چھوٹے لیول پہ کوئی بندہ بھی اپنے پورے پاک کا کیریئر کے اندر بے ایمان نہ بھی ہو نا, تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس سے کچھ نہ کوئی غلطی کہیں نہ کہیں رہ ہی جاتی ہے, عذابات اوور لک ہو جاتا ہے, اور غلطی آپ پکڑ لیں. اور وہ بیچارہ اگر شریف آدمی بھی ہے تو کہتے ہیں یار میں 90 دن جیل اس کے اندر بھگتوں گا, پینشن کا میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا, بچوں کے سامنے بےزتی ہو جائے گی. یہ وہ فوراً پلی کر کے کوئی جائیداد بیچ, کچھ کر, گھر کا سائیکل بیچ, گاڑی بیچ, وہ ان کو پیسے دیتا ہے. مسئلہ سر یہ ہے کہ نیب کا کوئی, آپ رہے ہیں, نیب کا کوئی لیول نہیں ہے کہ 5 کروڑ سے 10 کروڑ سے نیچے آپ نے کیس نہیں پکڑنے, اور اگر آپ پکڑنے بھی ہیں تو کلیکٹیو کر کے نہیں, ایک انڈیویجول کو پکڑنا. یہ بڑا آئرونک سی بات ہے, اور یہ صاحب آپ بھی یہیں رہے ہیں, ہم بھی رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کہ ماں سوائے نواز شریف کا جو اس کو ایک کنوکشن ہوئی ہے, کسی ایک سیاستدان کا نام لے لیں کہ اس کو کنوکشن ہوئی ہو سپریم کورٹ تک, کسی ایک کا نیم اینی, یہ کسی ایک سیاستدان کا بتا دے کہ اس سے ریکوری ہوئی ہو 21 سال میں. یہ عاصمہ, یہ فواد, یہ سارے تو باہر آ گئے. اب کس سے ریکوری ہونی ہے؟ کہیں سے ریکوری نہیں ہونی. اور ان سے زیادہ
یہ جو میگا کارٹلز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحیح ہے۔ جو شوگر ملز ہیں، یہ جو دوسرے ہیں، ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ وہ ملک ریاض کے خلاف ابھی بھی ان کے پاس کیسز کوئی نہیں کچھ کھلے ہوئے نظر نہیں آتا ان کو۔ ہاں نہیں اچھا راجہ صاحب کریں کیا؟ چلیں نیب ہے، کس طرح مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ بات یہی ہے چینج بدلنا کرنا ہاں مؤثر کیسے ہو؟ It is the duty and responsibility of the Prime Minister, the Chief Executive of the country, کہ اس کا کام ہے کہ وہ ایکشن لے، اور اگر اس کا نیب کا چیئرمین کی بھی پرفارمنس نہیں ہے تو اگر آرڈیننسز آ سکتے ہیں تو بھلے سے ایک آرڈیننس لے آئے کہ جی اس کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار چاہے 6 مہینے کے لیے ہو، یہ ہوگا، اور اس کو نکالنے کا بھی یہ آرڈیننس کے طریقہ کار ہوگا، اس میں لائیں، پھر آپ بندے لائیں، بندوں کی کمی نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بندوں کی کمی نہیں، ارد گرد لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی تو نیب زدہ ہی لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ خان کو بھی نہیں کرنے دیتے کہ وہ اس قسم کے کام کرے۔ بہت بہت شکریہ راج صاحب، بہت بہت دھنیواد۔ یہ بہت ایک دو چیزیں بہت خوبصورت بات کی، ایک تھے کہ سمجھتا نہیں، اور واقعی بات کہی، جب تک نیب کا پی این سے لے کے اوپر تک اوور آل نہیں ہوتا نا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو سارا آوے کا آوا ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو، پھر جا کے کہیں سمجھنے کی بات ہے، اور یہ کرنا پھر ذمہ داری انہوں نے خان صاحب پہ ہی ڈالی ہے، تو انہی کو کرنا ہے۔ چلے ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔